حق باطل نہ دیکھے اور ان تمام فرقوں کے بغیر اور اس تمام تمیز کے بغیر وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہوس میں مبتلا ہو، اسی طرح سے ایک آدمی مال کو حاصل کرنے کی لالچ میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ جائز ناجائز نہ دیکھے، حق باطل نہ دیکھے، جھوٹ سچ نہ دیکھے، اس کی تمیز کیے بغیر مال کی ہرس میں پڑا ہوا ہے اور مال کو طلب کر رہا۔ فرمایا یہ دو برائیاں جس شخص کے دل کے اندر ہیں، کیسی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہیں جس طرح سے کسی بکریوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ دو بھیڑیے تھوڑے سے وقت میں ان بکریوں کا کیا حشر کر دیں گے۔ اس طرح سے فرمایا یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی، مال کی ہرس، اقتدار کی ہرس۔ انسان ایک ہے طلب کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی ہرس اور لالچ نہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ کا جو لفظ بتا رہا ہے کہ جہیز بھی وہ سامان ہوتا ہے جو ضرورت کو پورا کرتا ہے، لہذا اس کے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری بات، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور بلکہ یہ شرط لگا دی کہ آئندہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے کے آنا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تفصیل بتا دی کہ ہمارے ایک بھائی تھے، یوسف اس کا نام تھا، وہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے ہم سے اور جدا ہو گئے تھے، گم ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، اور اسی طرح سے ایک اور بھائی ہیں بنیامین، ان کے حقیقی یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں کی ماں ایک تھی، اور یہ جو باقی تھے یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی تھی، اور یہ جو باقی تھے یہ مختلف 3 بیویوں سے تھے۔ تو یہ دو یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو بھائی تھے چھوٹے، یہ دونوں کے دونوں ایک ماں سے تھے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو فطرتاً ان کی طرف عقیدت اور دل میں یہ ملنے کا، ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ گے تو اس کو لے کر آنا، اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو پھر میرے سے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہ اتنی سخت شرط کیوں لگائی؟ یہ سخت شرط اس لیے لگائی یوسف علیہ السلام نے، یہ ایک سیاسی سمجھ اور بصیرت اور تدبیر بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو حاضر ہوگا اس کا غلہ ملے گا، جو غائب ہوگا اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہر آدمی یہ شرط لگا سکتا، ہر آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر اتنے افراد ہیں، اور لہذا لوگ جھوٹ بول کر غلہ لے جاتے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ یہ فضا قائم نہ ہو جائے کہ یہ آدمی تو بھولا بالا سیدھا سادہ ہے اور جتنا اس کو بتا دو اتنے ہی لوگوں کا غلہ دے دیتا ہے، یوسف علیہ السلام نے ذرا سختی رکھی تاکہ اس معاملے میں نرمی والا معاملہ نہ ہو۔ ہاں، یوسف علیہ السلام عذر سنتے تھے، اور اگر کوئی کہتا کہ ہمارے گھر میں فلاں والد یا بھائی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں حاضر ہو پایا تو یوسف علیہ السلام اس کے عذر کو قبول بھی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ رد کرتے تھے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ کوئی عذر نہیں ہے اور اسے لے کے آئے میرے پاس، اور اللہ پاک کی جانب سے حکم بھی یہی تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی۔ چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے برادران نے جب یہ بات سنی کہ اب بادشاہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، تو انہوں نے یہ کہا ہم اپنے ابا سے مشورہ کریں گے، اس لیے کہ اس بھائی کو لانا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے آدمی اس کا عہد نہ کرے، آدمی اس کا وعدہ نہ کرے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے ابا سے اس معاملے میں مشاورت کریں گے، اس لیے کہ معاملہ اس چھوٹے کا ہے اور ابا جان کا ہے، اگر ابا نے اجازت دے دی تو ہم لے آئیں گے، اور نہیں اگر دی تو پھر ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ایسا معاملہ یا کوئی بھی اس قسم کا معاملہ کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو اس کا انسان وعدہ نہ کرے۔ ہاں یہ کہا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، البتہ ہم ضرور کوشش کریں گے اس کی کہ اس چھوٹے کو لے کے آئیں، لیکن اگر ابا جان نے منع کر دیا یا وہ نہ آ پایا تو ہم کوئی کسی قسم کا ان پر جبر اور مجبوری، ہم مجبور ان کو نہیں کریں گے۔ پانچویں بات یہ پتہ چلی وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، یہ بھی یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی اور بھائیوں کا امتحان بھی مطلوب تھا، اور یوسف علیہ السلام کا ایک مدبرانہ فیصلہ تھا کہ اپنے کارندوں سے کہا جب سامان ان سب کا غلہ تیار ہو گیا، اب ان سے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو، ان کی جو پونجی جو پیسے لے کے آئے ہیں، پیسے دے کر سامان لیا جاتا تھا، خرید کے لے جاتے تھے لوگ، تو یہ پیسے ان کے سامانوں کے اندر واپس ڈال دو، چپکے سے ڈال دو۔ یہ اس لیے کیا کہ جب یہ سامان لے کے جائیں گے اور اپنے گھر میں جب پہنچیں گے اور سامان کھولیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جناب
پیسہ واپس لوٹا دیا گیا ہے، واپس ہو گیا ہے، تو یہ سمجھیں گے کہ شاید غلطی سے واپس ڈال دیا گیا ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ سرکاری خزانے کا مال ہے، وہ اس پیسے کو واپس لوٹانے کے لیے ضرور دوبارہ مصر آئیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کی چاہت تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ واپس آئیں اور اپنے بھائی کو لے کے آئیں، اس لیے کہ اللہ پاک کی یہ منشا تھی، اور یہ ظاہری تدبیر اس لیے یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمائی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لیکن ہیں امانت دار لوگ، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی بہرحال تربیت ہے، اور جب یعقوب علیہ السلام بھی ابا جان بھی دیکھیں گے کہ وہ پیسے واپس آ گئے ہیں تو ابا بھی ان کو مجبور کریں گے جاؤ بھائی جا کے واپس دے کے آؤ۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک شخص کا کسی سے اسی طرح سے وعدہ تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو پیسے دوں گا۔ گزشتہ ایک واقعہ ہے، تو وہ جو فلاں تاریخ آئی تو طے یہ تھا کہ فلاں جگہ پر آپ نے آنا ہے اور یہ رقم میں آپ کو واپس کروں گا۔ جب فلاں دن ہو گیا تو یہ صاحب جو دینے والے تھے یہ اس نہر کے کنارے پر پہنچ آئے، لیکن اس قدر اس نہر میں دریا میں طغیانی اور طوفان آیا ہوا تھا کہ وہ دوسرے صاحب وہ نہ پہنچ پائے۔ اب یہ انتظار کرتے 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 ان کو شام ہو گئی، اب یہ پریشان کہ میں کیسے پہنچاؤں، گھر اس اللہ کے بندے کا مجھے معلوم نہیں، رہتا کہاں ہے نہیں معلوم کہاں رہتا ہے۔ پھر اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ایک لکڑی اس نے لی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس کے اندر پیسے ڈالے، پیسے ڈال کر پھر ساتھ ایک پرچہ بھی ڈال دیا کہ یہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور یہ میں نے اتنے آپ کو پیسے دینے تھے اور یہ پیسے اللہ کرے آپ کو پہنچ جائیں۔ اس نے اس طرح سے اس لکڑی کو بند کر کے سمندر کے روانہ کر دیا۔ وہ شخص دریا کی دوسری جانب انتظار کرتا رہا، طغیانی آگے بیچ میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، جو آدمی دل سے سچا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتے۔ اے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سامان، وہ پیسہ، اسی طرح سے وہ لکڑی وہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے لکڑی کو دیکھا، اس نے نکالا کہ چلو ایندھن کے کام آ جائے گی، جلانے کے کام آ جائے گی۔ گھر میں جا کے اس کو جب لکڑی کو چیرا پھاڑا تو اندر دیکھا تو ایک پرچہ بھی پڑا ہوا ہے، پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، دیکھا اس میں اس پر نام بھی لکھا ہوا، ساری تفصیل موجود ہے۔ خیر وہ لے کے خوش ہوا۔ پھر جب طغیانی تھم گئی اور کچھ دنوں کے بعد ان صاحب نے دوبارہ سے پیسے لیے جیب میں، اور کیا معلوم کہ وہ اس کو پہنچے ہوں، ملے ہوں نہ ملے ہوں۔ یہ سمندر پار جب پہنچتا ہے تلاش کرتے کرتے پتہ پوچھتے 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 اس کے گھر پہنچ گیا اور جا کر اس نے اس کو پیسے دیے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ کی رقم مجھے مل گئی ہے۔ کیسے ملی ہے؟ کہا فلاں دن میں وہاں انتظار میں تھا اور میں دیکھتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی مجھے نظر آئی، میں اس خاطر سے اس کو اٹھا کے لے آیا کہ ایندھن کے کام آئے گی، جلانے کے کام آئے گی، لیکن جب اندر سے چیرا اسے پھاڑا تو دیکھا اس میں وہ رقم موجود تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان صدق دل سے کسی بات کا عزم اور ارادہ کرتا ہے اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جب انسان اپنے وعدے کا پکا رہتا ہے اور اسی طرح سے امانت داری کا خاص خیال رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی امانت کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے برادران نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ پیسے بھی انہوں نے واپس کر دیے، ابا کو بھی بتایا کہ پیسے تو واپس ہو گئے ہیں، ابا نے بھی یہ سمجھا یعقوب علیہ السلام نے اور بھائیوں نے بھی یہ سمجھا شاید غلطی سے ڈال دیے گئے ہیں، اور لہٰذا اب ہم واپس جائیں گے اور جا کے دوبارہ ان کو دے کے آئیں گے، اور پھر ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی رکھنے کی تدبیر کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم اسے بھی لے کے جائیں۔ خیر یعقوب علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر آتا ہے۔ بہرحال ان میں جو نقطے سمجھ میں آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے برادران کو معاف کیا، اس طرح سے ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی جہازہم بجہازہم، اس لفظ سے یہ بتایا کہ جہازہ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو صرف ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہمیں بھی اس معاملے میں اسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط اس لیے لگائی تھی تاکہ یہ
تصور لوگوں کا ختم ہو جائے کہ غائب آدمی کو بھی غلہ ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ فضا بنانا چاہتے تھے کہ جو آدمی حاضر ہوگا اس کو ملے گا، تاکہ بہترین طریقے سے غلے کی تقسیم ہو سکے اور بغیر ضرورت کے کوئی آدمی نہ لے جا سکے۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاملہ جب انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو آدمی اس کو وعدہ نہ لے لے، بلکہ جس کے اختیار میں ہے اس سے مشاورت ضرور کرے، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ابا سے اس معاملے میں مشورہ کریں گے۔ اور پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی تاکہ یہ واپس آ جائیں، تو اس قسم کی اگر کوئی آدمی تدبیر کرتا ہے تو وہ بھی تدبیر جو ہے وہ خلاف شرع نہیں ہے، بہرحال شریعت کے مطابق ہے۔ اس میں سامنے والے کے لیے امتحان بھی تھا اور یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔